آرٹیکل شپ گرد سفر اور فراز میں باب میاں چنو میں شب بھر قیام۔ دسمبر 2010 تک فرم میں ہی رہے۔ اس دوران فرم میں مختلف کاموں میں مصروف رہے اور پھر ایک این جی او کی اسپیشل اسائنمنٹ کے سلسلے میں ہمیں اور ہمارے ایک سینئر کو میاں چنو جانے کا حکم مل گیا۔ فرم سے شام کو کام ختم کرنے کے بعد میاں چنو کے لیے نکلنا تھا اور رات 2 بجے وہاں پہنچنا تھا۔ سو ایسا ہی ہوا۔ رات 2 بجے میاں چنو پہنچے۔ اس شہر کا نام ایک صوفی بزرگ بابا میاں چنو کے نام پر ہے جو یہیں رہے اور یہیں مدفون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز دور میں اس شہر کا نام تبدیل کرنے کے لیے انگریزوں نے شہر کے تمام بورڈ نئے نام سے پینٹ کر دیے تھے، مگر رات کو یہ بورڈ دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے پینٹ سے پہلے تھے، یعنی میاں چنو کے نام سے۔ اسی طرح انگریزوں نے کئی بار کوشش کی مگر بے سود، اس لیے اس کا نام ابھی تک میاں چنو ہے۔ رات کو جب وہاں پہنچے تو کلائنٹ کے ایک افسر ہمیں وہاں لینے آ گئے، بڑی خوش اخلاقی سے ملے اور کہا کہ ہمیں وہ گیسٹ ہاؤس لے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن وہ تو ایک ایسی عمارت میں لے گئے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ویسے بھی لائٹ گئی ہوئی تھی۔ تنگ و تاریک سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تیسری منزل پہ ایک کمرے میں آ گئے جہاں گھوپ اندھیرا تھا، کافی پر اسرار جگہ تھی اور اس پر اندھیرا اس کی پر اسراریت دوبالا کر رہا تھا۔ کلائنٹ کے افسر انتہائی خوش اسلوبی سے ہمیں وہاں رات گزارنے کا مشورہ دے رہے تھے، اور اس وقت بھی فراز صاحب کہہ اٹھے کہ تو غنی ہے مگر اتنی ہے شرائط تیری، تو غنی ہے مگر اتنی ہے شرائط تیری، وہ محبت جو مجھے راس نہ آئی لے لے۔ ہم نے صاف انکار کر دیا تو وہ صاحب ہمیں فوراً ایک ہوٹل میں لے گئے اور کمرے میں ٹھہرا دیا۔ تب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ صرف اپنے پیسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید ہوٹل میں کمرہ لیے بغیر گزارا ہو جائے۔ بہرحال صبح 4:30 بجے کے قریب آنکھ لگی۔ صبح 7 بجے اٹھ کے آفس کے لیے روانہ ہو گئے اور 8 بجے سے پہلے آفس پہنچ گئے، جس کی ہمیں فرم سے سختی سے ہدایت تھی۔ مجھ سے ملنے نہیں دیتے مجھے دنیا والے، مجھ سے ملنے نہیں دیتے مجھے دنیا والے، صبح رخصت ہو کوئی شام میں آ جائے کوئی۔ میاں چنو میں بہت مختصر سا قیام تھا۔ یہاں ایک اور ادارے کے لوگوں کے ساتھ مل کے این جی او کی ایک اسائنمنٹ کرنی تھی۔ ہمارے پہنچتے ہی دوسرے ادارے کے لوگ بھی اسلام آباد سے آ گئے۔ پہلے تو این جی او کے اکاؤنٹس پہ بات چیت ہوئی، اس میں کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیے، اور اس کے بعد ان اداروں کا مختصر دورہ کرنا تھا جن کی این جی او مدد کر رہی تھی اور ان کو سہولیات دے رہی تھی۔ یہ 5 ادارے تھے۔ ان کا دورہ کیا، سہولیات کا جائزہ لیا۔ عصر تک این جی او کے دفتر آ گئے۔ یہاں سب نے اپنے اپنے کاغذات سامنے رکھے اور ان پر ایک مشترکہ ڈرافٹ رپورٹ بنائی جس کو اپنے آفس جا کر فائنل کرنا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے۔ مشاورت سے یہی فیصلہ ہوا کہ اسی رات لاہور واپس جائیں گے۔ سو وہاں سے چلے اور رات 1 بجے کے قریب گھر آ گئے۔ سفر، کام اور مختلف اداروں کے دوروں سے کافی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جانے کیوں اب کے پریشاں ہیں تیرے خانہ بدوش، جانے کیوں اب کے پریشاں ہیں تیرے خانہ بدوش، ورنہ ایسی بھی نہ تھی نقل مکانی کوئی بات۔